اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، قرآن مجید برہان رشید کی یہ معروف آیہ مقدسہ ہم سے جو مطالبہ کر رہی ہے وہ مودت اہل بیت کا مطالبہ ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیہ مقدسہ کے ذریعے امت سے جو مطالبہ کیا ہے، امت سے جو چاہا ہے، وہ یہ ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں سے محبت کی جائے، محبت نہیں بلکہ مودت کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے خلیفہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ غالب کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی کی فضیلت پر بات ہے۔ حضرات محترم، مولا کائنات کو اللہ نے بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں، ان گنت مقامات مقدسہ اللہ رب العزت نے بلندی درجات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان میں ایک فضیلت جو تمام فضیلتوں پر اور دیگر فضیلتوں پر اس فضیلت کو بڑی برتری حاصل ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو اپنا برادر کہنا، انت اخیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ کہنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مولا کائنات کی محبت، مولا کائنات کی فضیلت، مولا کائنات کی عظمت، مولا کائنات کی شان و شوکت، رفعت پر ثبوت ہیں، پر لیکن مولا کائنات کا کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ آپ کی شان کو بڑا منفرد اور بڑا یگانہ بنا دیتا ہے۔ تو آئیے امت کے اندر یہ بھی باتیں لوگ بچوں کو سناتے ہیں، نئی نسل کو سناتے ہیں کہ شاید یہ بنائی گئی بات ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔ میں اپنے نوجوان نسل کو، اپنے سننے والوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی کتنی کتب کے اندر اور کون کون سی کتب کے اندر مولا کائنات کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ثابت ہے، جوف کعبہ کے اندر مولا کائنات کا پیدا ہونا ثابت ہے۔ میں صرف ان کتب کے نام گنوں گا اور ان کے مصنفین کے نام، جس نے وہ کتب کو تالیف کیا ہے، جو ان کے مؤلفین ہیں، ان کے نام صرف گنوں گا، اور اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کتب اہل سنت، امہات الکتب اہل سنت کے اندر مولا کائنات کا مولود کعبہ ہونا ثابت ہے۔ یہ میں سب کتب کو تو نہیں گن سکوں گا، چند کتب کو گنوں گا، تو دیکھنے سے پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ کتب اہل سنت کے اندر کتنی تعداد کی کتب کے اندر مولا کائنات کو مولود کعبہ لکھا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہے مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، تنویر الاظہار ترجمہ نور الابصار، یہ شیخ مومن بن حسن مومن، اور ترجمہ کیا ہے علامہ غلام رسول رضوی صاحب نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف ملا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوا ہو۔ پھر شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ المستدرک جلد نمبر 5 میں امام حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے کہ مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ الاشارات الی معرفت الزیارات میں امام حروی نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مطالب السؤول فی مناقب آل رسول میں ابی سالم کمال الدین محمد بن طلحہ 604 ہجری کے یہ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ پھر نزہۃ المجالس میں عبد الرحمن صفوری شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات یہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔
کرامات صحابہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھا ہے کہ 13 رجب کو مولا کائنات کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ عظمت مولا کائنات ابو الائمہ محمد مقصود مدنی نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ کے اندر ولادت ہوئی۔ ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ پھر مفتی محمود الحسن گنگوہی کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ حضرت علی کی فوق البشر شخصیت پر عیسائی اہل قلم کے جو تاثرات ہیں نا، اس پر ایک کتاب لکھی ہے جرار حسین رضوی نے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ نظامی بنصری ایک کتاب کا نام ہے، اہل سنت میں بڑی معروف کتاب ہے نظامی بنصری، یہ حضرت خواجہ سید حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ پھر فتح المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب میں اس کے حصہ اول میں، یہ گلشن زہرا پبلیکیشن لاہور نے چھاپی ہے، تو اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اوراق غم ایک کتاب ہے سید محمد احمد قادری، یہ بھی ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے چھاپی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اخبار مکہ جو امام محمد بن اسحاق فاقہی کی کتاب ہے، آپ نے بھی لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت۔ اور پھر آج کے دور کی کتاب کرامات شیر خدا جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ مولا کائنات کی ولادت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ پھر تذکرۃ الخواص علامہ سبت ابن جوزی نے لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھا۔ پھر معارج الاولیاء فی مناقب مرتضیٰ حصہ اول کے اندر لکھا ہے، جنابی المودہ کے اندر لکھا ہے، شرح الشفاء کے اندر لکھا ہے، قرۃ العینین کے اندر لکھا ہے، فی تفضیل الشیخین جو کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، یہ انہوں نے بھی لکھا۔ پھر مشائخ قادریہ برکاتیہ میں عبد المجتبی رضوی نے لکھا، میرات الاسرار میں لکھا، یعنی بے شمار کتب اہل سنت جو ہیں ان کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے کوئی عبارت نہیں پڑھی، میں نے صرف کتب اہل سنت کے حوالہ جات رکھے، یہ میں نے ساری کتب اہل سنت کے، اور پھر جو کتب احادیث ہیں ان کو بھی میں نے ذکر نہیں کیا، جو دور حاضر میں زبان زد عام نام ہیں، علماء کے مطالعہ میں رہتی ہیں کتب، اور جو تقریباً تمام طبقات فکر کے لوگ جن کو پڑھتے ہیں، معروف زبان زد عام کتابیں ہیں، ہر کسی کے مطالعے میں رہنے والی کتابیں ہیں، جو دور حاضر میں بھی پڑھی جا رہی ہیں، اور بہت پرانی کتابیں بھی اس میں کچھ ذکر کی گئیں اور کچھ نیو کتابیں بھی ذکر کی گئیں، جن میں مولا کائنات کی ولادت باسعادت کو کعبۃ اللہ کے اندر جن لوگوں نے لکھا ہے۔ حضرت محترم مولا کائنات اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اپنے پاکیزہ گھر کے اندر ان کی ولادت باسعادت کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ اس میں اہل محبت یہ کہا کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ میں اپنے اس بندے کو اپنے پاک پیغمبر کا داماد بناؤں گا، تو پھر جب دلہن میرے محبوب کے گھر کی ہوگی تو دلہا میرے گھر کا ہوگا۔ اللہ نے مولا کائنات کو اپنے گھر کے اندر یہ شرف عطا فرما کے، یہ محبت کا انداز دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے داماد کے لیے ولادت کے لیے اپنا گھر عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔